نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا، نہ میرے ذہن میں یہ اندازہ تھا. اس جگہ پر جو سب سے مشہور حدیث ہے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، اس کی میں نے تلاوت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مختصر سے مختصر بہت سے دفتروں پر بھاری کہ یہ بھی ایک وحی ہے. اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو یہ حدیث بھی ان میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے اور انہی کے کلام کی ترجمانی ہے. اس بنا پر ہم کو آپ کو اس کو مستحضر رہنا چاہیے کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد بنایا، علماء زیادہ جانتے ہی ہیں، مسجدن میں ترمیم جو ہے وہ تنقیر کے لیے اور دوسرے میں مسجد وہ تعظیم کے لیے. من بنا للہ مسجدن، جس نے چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائی، بلکہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بڑے سے بڑا عظیم محل عطا فرمائیں گے. یہ سعادت مسجد بنانے والوں کے لیے فرمائی. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست اہمیت اور اس کی نافعیت کو ظاہر فرمایا ہے تاکہ امت اس کی طرف متوجہ ہو. امت اس کی تعمیر میں، اس کی تعمیر ظاہری اور باطنی دونوں میں حصہ لے، اس لیے تاکہ ہم مسجد کی تعمیر سے بڑے بڑے درجات کو حاصل کر سکیں. مسجد کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بتلایا ہے. اس بنا پر ہمارے حضرت ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد بنانے کا بہت شوق تھا. اپنے یہاں بھی مسجد ہے شاندار بنوائی، لیکن اتفاق سے وہاں رہ نہیں سکے. اب بھی مسجد موجود ہے، بڑی شاندار، بہت زیادہ خوبصورت مسجد بنائی. علماء نے اس کو بہت پسند بھی فرمایا اور فرماتے تھے کہ مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت بنوانا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ظاہر ہے کہ کیسی تھی، چھپر تھی، کیا تھی، ٹپکتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. کسی نے کہا کہ اس مسجد کو کیا درجہ ہے؟ فرمایا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے عمرا نے مسجدوں کی تعمیر کرائی، یہ بہت بڑا کام. مسجد نبی بھی بنوائی حضرت عثمان نے، تو کوئی غلط کام نہیں کیا. کسی نے تو یہاں تک کہا ہے، اس میں ہے مجموع بہار میں کہیں لکھا بھی ہوا ہے، حضرت تلاش کر رہے ہیں، یہ زمانی بیان کرتے تھے اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی نہ بنواتے نہیں خیال تو کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. باہر کے لوگ آتے دیکھتے کہ یہی مسجد ہے. اس بنا پر دوستو مسجد کی تعمیر کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ گئے ہیں کہ ہمارے الہ آباد کے اسٹیشن کے سامنے ایک مسجد بنی ہوئی ہے. جب اسٹیشن بننے لگا ہم لوگ اسی وقت الہ آباد آئے تھے، تو یہ کہا گیا کہ یہاں مسجد تھی ہی نہیں، اور قریب اس کو اسٹیشن میں لے لیا جاتا تھا تعمیر میں. لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی جواہر نہرو سے پوچھ لیجیے آپ لوگ کہ یہاں مسجد تھی یا نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں مسجد تھی، میں بچپن سے دیکھتا چلا رہا ہوں مسجد. لیکن
یہ مسجد ہمارے اسٹیشن کے موافق ہونے کے مطابق جو نقشہ ہمارے اسٹیشن کا ہے محراب نما ہے اس طریقے سے، تو مسجد بھی اسی شان کی ہونی چاہیے. کوئی تیار نہیں ہوا. حضرت ماشاء اللہ سب تیار ہوئے کہ میں بنواؤں گا. چنانچہ راجستھان انہوں نے بھیجا سنگ مرمر کے لیے اور آئی ہوئی بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ. اور ان کو تو نہیں بتلاتا لیکن میں اس واقعے کو بتلاتا رہتا ہوں. تعلیم چونکہ ہر وقت ادھر سے آنا جانا ہے وہاں. اب جا کے دیکھیے گا کہ محراب نما اسٹیشن ہے، روس سے اس نقشے کو بنوا کے میں جواہر نہرو رہے اسی نقشے کے مطابق نہایت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جس کو حضرت محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا، خود اپنے یہاں بنوایا. کچہری میں مسجد ٹوٹ رہی ہے اس کو بنوایا. کتنی مسجدیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر الہ آباد میں گویا کہ مسجد کی تعمیر کو بہت اہمیت دیتے تھے. مسجد اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تعمیر فرمائیں گے. جب مسجد دارالعلوم دیوبند کی بنی ہے تو کس نے کہا لیکن مجھ کو حضرت کی بھی یاد ہے. دارالحدیث وہی ہے، مسجد بھی ہے. فرماتے تھے کیا اچھا ہوا گہے ببیت خدا وہ گہے ببیت رسول. گہے ببیت خدا گہے ببیت رسول. اور مصرع ہے اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن یہ جملہ یاد ہے. گہے ببیت خدا، کبھی اللہ کے گھر میں کبھی رسول کے گھر میں. دارالحدیث بھی متصل ہے گہے ببیت خدا. آپ بھی زیادہ یاد کیجیے گا کہ گہے ببیت خدا گہے ببیت رسول نقشے میں بہت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعمیر نے پورا حصہ لیا. بنیاد کھودی گئی تھی، پانی بھر گیا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس میں جاتا. حضرت شیخ الہند نے تبن پہنا، لنگی پہنا اور کود گئے. جب وہ کود گئے تو سارے طلبا بھی کود گئے. پورے ایک آن میں وہ پانی بھی ختم ہو گیا. پھر صحیح ہو گیا. تو ہمارے مشائخ کو مساجد سے تعلق، مسجد سے بہت تعلق، بہت زیادہ اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کے اس قسم کی چیزیں بہت ان کے ذہن میں تھیں. مسجد کا وقار ہو، اس کی شان ہو. نہایت عمدہ مسجد بنوائی. لیکن اس وقت مولانا جو بن گئی بہت بڑی بات ہے. اتنا روپیہ پیسہ بھی اس زمانے میں نہیں تھا. 56 کی بات ہے. ہمارے حضرات کوپا گنج انہوں نے بنوائے تو انہوں نے بنوایا. اللہ کا شکر ہے. کچھ کا محراب بھی اچھا. جب الہ آباد میں آئے تو یہاں مسجد بنوانا ہوا تو فرمایا بڑی ہاری کی بنی ہوئی تھی. فرمایا کہ بھائی میں فتح پور والے مسجد کا نمونہ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یاد تھا ان کو کہ یہ آ گئے تھے، ناخوش ہو کے وہاں سے آ گئے تھے لیکن مسجد کو یاد کرتے رہتے تھے. میں نے مسجد بنوائی تھی. میں چاہتا ہوں کہ یہاں والی مسجد بھی اسی نمونے کی ہو جائے. جو جاری لگی ہوئی تھی ادھر الہ آباد کی مسجد میں وہ فتح پور بھیجا، کہا کہ وہاں کی جیسی جاری یہاں ہونی چاہیے. برابر یاد کرتے تھے مسجد کو. بہرحال مسجد کا تعلق ایمان سے ہے. مومنین ہی مسجد بھی بناتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے. اس بنا پر ایمان سے ہم مسجد بنوائیں، اخلاص سے مسجد بنوائیں. میں گیا بھاگلپور میں تھا، وہاں صدیق صاحب بھی تھے تو مسجد کی بات آئی. مسجد میں بنیادی رکھنی تھی تو مولانا نے یہ حدیث سنا رہی کہ دیکھو، پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہترین جگہ کون ہے اور بدترین جگہ کون ہے. بہت مشہور حدیث ہے. فوراً مولانا فرمایا بہترین جگہ مسجد ہے. دنیا میں بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے. بہترین جگہ مسجد جب ہے تو اس کی فضیلت ظاہر ہوئی. اس کا ہر انچ جو ہے متبرک ہے، ہر انچ متبرک ہے. بازار بدترین جگہ ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس حالت میں ذکر بھی کرتا ہو، تیسرا کلمہ پڑھتا ہو یا چوتھے کے متعلق ہے، تو پھر بازار نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز بازار میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا ذکر ہر جگہ ہو سکتا ہے. پہاڑ پر بھی ہو سکتا ہے، جنگل میں بھی ہو سکتا ہے، بیابان میں بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ذکر ہو سکتا ہے.
آپ جائیے، ہم گئے بہت جگہ جنگلوں میں، وہاں بھی دیکھا، وہاں بھی نشانات موجود ہیں اللہ کے ذکر کے، کہیں قرآن موجود ہے، کہیں حدیث موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ سعادت بخشی ہے، اور کسی درجے میں جو بھی شریک ہے، من بنا للہ مسجد، چھوٹی سی مسجد، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کبوتر کے گھونسلے کے برابر اگر اس نے بنا دیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نے سیمنٹ ایک بورا دے دیا، کوئی اینٹ دے دیا، یہ سب مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آ کر کے وہ اینٹ رکھ دیا ہی کری، نہیں، اگر دے دیا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سیمنٹ کہاں مسجد میں، اینٹ کہاں لگی مسجد میں، تو اس کا بھی شمار مسجد کے بانیین میں سے ہو جائے گا۔ بڑی چیز ہے، بانیین میں سے ہو جائے گا۔ من بنا ہے لفظ ہے، بنائی سے بانی ہے، من بنا اس میں سے بانیین میں سے ہو گیا، یہ اس کا بانی ہے، تو ان کو بانیین مسجد کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مشرق الہند نے مسجد بھی انہوں نے بنوائی ہے مسجد، اور اس کے لیے واقعہ خود حضرت ہم سے سب جو کچھ سنے حضرت ہی سے سنے بھائی یہ سب، تو کہا کہ پانی لگ گیا تھا، بنیاد کھودی گئی تھی، پانی برس گیا، اب بہت مشکل ہو گیا، تعمیر ہونا مشکل، کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ اس پانی میں جائے، داخل ہو۔ حضرت شیخ الہند نے لنگی پہنا اور داخل ہوئے، کود گئے، سب لوگوں نے کود دیا۔ بہرحال تو معلوم ہوا کہ پانی نکالنے کے لیے مدد، امداد کی ضرورت پڑتی ہے، پانی نکالنے کے لیے ظاہر اتنی بڑی چیز ہوگی تو ہم تمام مل کر کے مدد کریں گے تبھی تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ من بنا للہ مسجدا، کہتے ہیں تھوڑی سی چیز میں، چند الفاظ میں کیا کچھ بیان فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ دو چار برق لکھے تھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ من بنا، کیونکہ وہ غیب کے ترجمان تھے، وہی بیان نہیں کر سکتے تھے، کیا ہم بیان کر دیتے ہو جائے گا؟ نہیں، من بنا للہ۔ ابھی دیکھیں کتنی نعت میں کتنی عمدہ باتیں کہی گئی ہیں، جس کا انیب نہیں کہنا۔ اچھا، من بنا للہ مسجد، جسے مسجد بنائے، چھوٹی سی بھی مسجد، معمولی کسی درجے میں وہ شریک ہو گیا تو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی مسجد بنائی ہے، بڑی مسجد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ان امور خیر میں ہم حصہ لیں، کی مدد کریں، اور اپنی سعادت کے لیے کریں، اپنی سعادت کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اللہ سے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، انشاءاللہ ہمارا بھی حصہ ویسے ہی ہوگا جیسے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بیت خدا بھی بنوا دے اور بیت رسول بھی بنوا دے، اور بیت ابو حنیفہ بھی بنا دے، اور بیت سیدنا عبد القادر جیلانی بھی بنا دے، اور سب چیز شعبے ہیں خالی اسی کے فرع ہے سب۔ زاویہ عبد القادر بھی ہے، اور میرے دوستوں بزرگوں خانے ابو حنیفہ بھی ہے، لوگ جا کے دیکھتے ہیں وہاں ابو حنیفہ کہاں بیٹھتے تھے، ابو بخاری کہاں بیٹھتے تھے، سب دیکھ کے آتے ہیں، بدلاتے ہیں، تو معلوم ہے اس کے اندر اور جامعیت ہونی چاہیے، بیت خدا بھی ہو، بیت رسول بھی ہو، بیت ائمہ بھی ہو، اور بیت صوفیہ بھی ہو، کیونکہ تین جماعتوں نے کام لیا ہے۔ سب سے پہلا کام تو لیا ہے عقائد والوں نے، عقائد کو انہوں نے بیان کیا کہ اسلام کی یہ عقائد ہے، اس کے بعد فقہا نے، اس کے بعد صوفیہ نے لکھا ہے، صوفیہ نے بھی باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا، خود پیا اور پلایا، ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے بیت اللہ کی بھی ضرورت ہے، بیت رسول کی بھی ضرورت ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو باطن سے اصلاح اور تربیت سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو صوفیہ نے قائم کیا، اس کو زندہ رکھا، اور زندہ رکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہوئے چلے بھی گئے، ویران بھی ہو گئی وہ چیزیں۔ نہیں، ہم کو تو ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے قائم کرنے کی اور اس کے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ نے فرمایا تھے کہہ دیا، مجھے بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہے ذرا کافی ہے، کیونکہ ابھی مجھے یاد رکھنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں دعا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو جو ایک دین کی نسبت پر، ایک عبادت کی نسبت پر جمع ہم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو